نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب پر قاری جی چینل سے اور فیس بک پر چہل کاف سے آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول فرمائے۔ آج ایک نادر و نایاب قسم کا وظیفہ لے کر حاضر ہوں، بالخصوص ان لوگوں کے لیے، بالعموم سب کے لیے ہے تو بالخصوص شیخ التفسیر یا شیخ الحدیث، علماء کرام، قراء اعظام، امام مسجد، مدرسین، ان تمام حضرات کے لیے یہ عمل ہے، یہ وظیفہ ہے۔ کیوں میری تھوڑی سی ناقص معلومات کے مطابق جو مختلف ذرائع سے میرے تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ آج دین کا دشمن، اسلام کا دشمن ان حضرات پر جادو کر رہا ہے عرصہ دراز سے۔ بڑے بڑے خطباء کے اوپر جادو اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کی خطابت کو ختم کر دیا جائے، اور واقعتاً ہم اپنی آنکھوں سے پھر دیکھتے ہیں کہ ایک خطیب جو اپنی زندگی میں اپنے عروج پر نظر آتا ہے ایک دم منظر عام سے غائب ہوتا ہے، اور ایک دم بیماریوں کے اندر وہ ایسا مبتلا ہوا تو چند ہی دنوں کے اندر یا چند مہینوں کے اندر وہ قبر کے اندر اتر گیا۔ ایک بہترین حدیث پڑھانے والا شیخ الحدیث مدرسے کے اندر طویل عرصے سے حدیث کی خدمات سر انجام دے رہا ہے، نتیجہ یہ نکلا چند دنوں کے اندر بیمار ہوا اور قبر کے اندر اتر گیا۔ اور ایک بہترین قاری جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، مسجد کے امام ہے اور خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، دنیا دور دور سے اس کا قرآن سننے کے لیے آتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، چاہت کرتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا چند دنوں کے اندر بیمار ہوا، آواز خراب ہوئی، قبر کے اندر اتر گیا۔ اسی طریقے سے دیکھتے چلے جائیں تو یہی حال ہمیں ارد گرد نظر آتا ہے۔ پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگلی نسل جو ہے وہ اس طرف نہیں آتی، اگلی نسل کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر باپ بہت بڑا خطیب ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، تو بیٹے آگے سے مدرسے کی طرف یا مسجد کی طرف آئیں گے نہیں، وہ دوسری لائن تبدیل کر لیں گے۔ اس کی وجہ کیا کہ ان حضرات پر جادو کر دیا گیا، اور آج یہودیت اور قوم عیسائیت یا مشرکین، وہ ان میں ہندو ہوں یا دوسرے ہوں، وہ مسلمانوں پر مسلسل جادو کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ کئی جنات کے ذریعے بھی، کئی موکلین کے ذریعے بھی یہ بات میرے سامنے آئی ہے، اور یہ جادو کی باتیں کھلتی سامنے آئی ہیں، یہ نہیں کہ زبانی کلامی کہہ رہا ہوں۔ تو ان حضرات کے لیے ایک ایسا عمل ہے جو مجھے ایک جن نے دیا تھا، مگر بڑا مجرب عمل ہے کہ یہ حضرات اگر اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر کریں گے، یا جب بھی نماز کے لیے جائیں تو یہ عمل کریں، جب بھی درس حدیث کے لیے بیٹھے تو عمل کریں، جب بھی واعظ کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے جائیں تو پہلے یہ عمل کر لیں، امام جب بھی نماز پڑھانے کے لیے جائے تو یہ عمل کر لے، تو نتیجہ یہ نکلے گا اگر آپ میں سے کسی پر جادو کے اثرات ہو چکے ہیں تو آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہو سکتا آپ کو نکلتے ہوئے محسوس بھی ہوں، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، بلکہ اس عمل کو توجہ سے جاری رکھنا ہے۔ کم از کم 3 ماہ تک آپ نے جاری رکھنا ہے، اور 3 ماہ میں ہر نماز کے وقت جاری رکھنا۔ اگر امام ہے تو ہر نماز کے وقت یہ عمل کرے۔ شیخ الحدیث ہے، جب حدیث کا سبق پڑھانے لگے تو اس وقت عمل کرے۔ شیخ التفسیر ہے تو شیخ التفسیر پڑھانے لگے تو عمل کرے۔ مدرس ہے، جب اپنا سبق دینے کے لیے بیٹھے، سبق سنانے کے لیے ہو تو اس وقت عمل کرے۔ تو کلاس روم کے اندر آئے تو قاری ہے تو اپنا قرات کرنے سے پہلے اس عمل کو کرے، حافظ ہے تو منزل پڑھنے سے پہلے اس عمل کو کرے۔ گویا کہ جو بھی اس کیٹیگری کے اندر آتا ہے وہ عمل ضرور کریں، تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ان کو فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا، فائدہ محسوس کریں گے اور اپنے جسم کو ہلکا، بوجھل نہیں ہلکا محسوس کریں گے،
اور ہو سکتا ہے اندر اگر کوئی بیماری بن رہی ہے تو وہ اندر بیماری کو بھی ٹھیک ہوتا ہوا محسوس کریں گے. تو آپ نے کرنا کیا ہے، اول آخر 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. یہ نماز سے پہلے یا سبق سے پہلے آپ پڑھیں. اگر زیادہ وقت ہے تو 21 مرتبہ، پھر اس کے بعد 26 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر 25 مرتبہ آپ نے آخری چارے کل یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس آپ نے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے 26 مرتبہ ہی یہ آیت پڑھنی ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یہ پڑھ لیا. پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر، ایک تو آپ نے اپنے سر کے اوپر کپڑا، ماما، ٹوپی کوئی چیز پہنی ہے تو آپ نے اتار لینی ہے، اتار کر اپنے سر پر یہاں سے لے کر پیچھے گردن تک لے کر جانا ہے. پھر دوبارہ پھونک مار کر آپ نے اپنے سینے کے اوپر ہاتھوں کو اچھی طرح ملنا ہے. اگر نماز میں وقت کم ہے تو اس کی تعداد آپ تھوڑی سی کم بھی کر سکتے ہو. مثال کے طور پر 6 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 5 مرتبہ آپ نے چار کل پڑھنی ہے، پھر 6 مرتبہ وہ آخری دونوں آیات رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اور سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یہ پڑھ لیں. اور پھر اس کے بعد آخر میں 5 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے سینے پر اور جس مصلی پر، جس مسند پر آپ بیٹھتے ہیں، جس مصلی پر آپ نے نماز پڑھانے کے لیے جانا ہے یا مسند پر آپ نے بیٹھنا ہے، تو مسند پر بھی، مصلی پر بھی پھونک مار لیں، اپنے اوپر بھی پھونک مار لیں. اور ان میں بالخصوص امام حضرات جو ہیں یا خطیب حضرات جو ہیں، ان سے ایک گزارش ہے کہ آپ چونکہ باہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، خطباء حضرات پورے وطن کے اندر اور قراء حضرات بھی پورے وطن کے اندر ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں تلاوتوں کے لیے، یا امام حضرات کا بھی تھوڑا بہت ادھر ادھر جانا ہوتا ہے، تو ان کو میں کہوں گا کہ کم از کم آپ کے پیچھے بے تحاشا لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، امام حضرات کے پیچھے جانا کم بھی ہو تو بے تحاشا دنیا رنگ برنگی، ہر نماز میں نئے نئے آدمی آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ یہ 26 مرتبہ اور 25 مرتبہ کا سارا عمل آپ پڑھ کر مصلی پر بھی پھونک مار دیں، محراب پر بھی روزانہ کی بنیاد پر پھونک ماریں، اور خطباء حضرات اپنی مسند پر پھونک ماریں اور اپنے جسم پر بھی پھونک مار لیں ساتھ اس کے. اور اگر آسانی ہو، مشکل نہ ہو تو تھوڑا سا پانی لے کر دم کریں اور پانی پی لیں، پانی پی بھی لیں اور سر پر بھی لگائیں اور سینے پر بھی لگائیں. تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اگر کسی نے اوپر کسی نہ کسی کے اوپر خدا نہ خواستہ جادو کسی نے کر دیا ہوا ہے، وہ دشمنوں نے کیا ہے یا کسی اور نے بھی کر دیا، وہ بھی دشمنی ہے جس نے بھی کیا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل سے اللہ تعالی جادو کو بھی ختم کرے گا. اگر جادو کی وجہ سے آپ کا حافظہ کمزور ہو چکا ہے، یادداشت میں کمی آ چکی ہے، تو انشاءاللہ یادداشت بھی آپ کی بہتر ہونی شروع ہو جائے گی. اس عمل کو کرتے ہوئے گھبرانا نہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جس وقت آپ محراب میں پھونک مارنے کے لیے بیٹھیں تو وہ ایسا وقت ہو کہ قریب نماز کا وقت کوئی نہ ہو، تھوڑا سا فاصلہ ہو، مثال عشاء کے بعد کر لیں یا فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ کر کے محراب میں کریں، تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ آپ کے اس میں بہت فائدہ ہوگا. اور ایک چھوٹی سی بات اور ذہن میں شریک کر لیں، جب امام حضرات یا خطباء ممبر سے اترنے لگے اپنے بیان کر کے یا نماز مکمل کرنے کے بعد، یا شیخ الحدیث کوئی حدیث کا سبق یا مدرس اپنا سبق ختم کر کے اٹھنے لگے تو اٹھے نہ، بلکہ سب سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر بھی، اپنی مسند پر بھی پھونک ماریں اور پھر اپنی جگہ سے اٹھیں. تو انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ کا جادو ٹوٹے گا بھی اور جادو سے محفوظ بھی رہیں گے انشاءاللہ الرحمن. اگر عمل اچھا لگے تو دوسرے علماء کو، قراء کو، مدرسین کو، واعظین کو ضرور شیئر کریں اور ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیں
فیس بک ہماری آئی ڈی ہے چہل کاف، اس پر دیکھیں، آپ کو مزید ویڈیو ملیں گی، اور یوٹیوب پر ہماری آئی ڈی ہے قاری جی QARIJEE کے نام سے، اس پر آپ کو بے تحاشا اعمال ملیں گے، اور عمل کو خود بھی کریں، دوسرے دوستوں کو بھی دیں، ہو سکتا آپ کی وجہ سے کسی اور کا فائدہ ہو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔